بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دیا جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ یعنی اس حدیث میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ اگر وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے گناہ کی رغبت سے جو اس کے لیے حلال نہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ان گناہوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن گناہوں کا ارتکاب کرنے سے نکاح کا بندھن از خود ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ان گناہوں کے بارے میں ہر کسی کو علم ہونا چاہیے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور بھی رکھنا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہر مسلمان اسلامی احکام کا اور اسلامی شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی شریعت کے تابع کرے۔ شریعت میں جن احکام کو کرنے کا حکم ہے ان کی پابندی کرے، اور شریعت میں جن کاموں کی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے، ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھے، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے حدود قائم کر رکھی ہیں اور ان کی پابندی کا حکم دیا ہوا ہے۔ قرآنی تعلیمات مسلمانوں کو یہ بتاتی ہے کہ اس نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کس رشتے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور کیا سلوک نہیں کرنا۔ قرآن نے ہر شے کے اپنے اپنے حقوق بیان کیے ہیں اور ان کی حدود بھی بتائی ہے۔ اگر ان رشتوں میں ذرا برابر بھی بے احتیاطی کی جائے تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، یعنی ایسا ہونے سے بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات مذہب کے حوالے سے ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک فریق نعوذ باللہ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو یہ حرام ہوگا۔ اسی طرح سے رشتوں کے حوالے سے جب بیٹا 7 سال سے اوپر کا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ماں کے ساتھ نہ سوئے، اور اسی طرح بیٹی جب 7 سال سے اوپر کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ ہرگز نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے، اسی لیے اس کی پابندی بہت ہی ضروری ہے۔ شریعت نے یہ احکام اس لیے نافذ کیے ہیں کہ اگر ان احکامات کی پاسداری نہ کی گئی تو ان کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی طرح سے جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں احتیاط کرے۔ باپ کو چاہیے کہ اگر وہ پیار کرنا بھی چاہے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے، بوسہ لینا ہو تو بھی سر پر بوسہ لے۔ اسی طرح سے باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ یہ احتیاط نہ برتی گئی اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹے کی شہوت ابھر گئی تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس کی بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور یہی حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔ اسی لیے ہماری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط برتیں، احکام شریعت کے مطابق ان کو اپنے بستر سے اور اسی طرح سے بہنوں کے بستر سے دور کریں۔ آج کل دین سے دوری اور اسلامی تعلیمات کو نہ سیکھنے کی وجہ سے پہلے لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جاتا ہے اور ان کو ان کی حدود نہیں بتائی جاتی، اور پھر بعد میں رونا رویا جاتا ہے جو بے سود ہوتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو 7 سال سے اوپر ہونے پر باپ کے ساتھ تو سلا دیا جا سکتا ہے، لیکن ماں اپنے پاس نہ سلائے، اور بیٹی ماں کے ساتھ تو سو سکتی ہے لیکن باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ آج کل رشتوں میں پہلے تو بے تکلفیاں اختیار کی جاتی ہیں اور ان بے تکلفیوں کو برا نہیں جانا جاتا، جو بعد میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ پھر مولوی اور مفتی حضرات کے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں کہ ایسی صورت ہو گئی، اب کیا کریں، کوئی راستہ نکالے۔ خدا را احکام شریعت کو سیکھیں، ان کو وقت دیں، ان کے مطابق زندگی بسر کریں تاکہ ہمارے گھروں میں کوئی ایسی نوبت نہ آ پائے۔ شریعت نے اس لیے یہ احکام صادر کیے ہیں کہ 2 مخالف جنس ایک جگہ اکٹھے نہ رہیں، کیونکہ جب 2 مخالف جنس ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان پھر ان کے درمیان وسوسے ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی گمراہی کی طرف لے جانا ہے۔
لہٰذا شیطان کے چنگل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے حالات و واقعات سے بچائیں جس میں شیطان ہم پر حاوی ہو سکتا ہے۔ ایک اور رشتہ جس میں احتیاط کی ضرورت ہے وہ ہے ساس اور داماد کا۔ نکاح کے بعد بیوی کی ماں کو بھی ویسے ہی سمجھا جائے جیسے اپنی ماں کو سمجھتا ہے، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کے رشتہ داروں کو اچھے سلوک رکھے، جیسا اس کی بیوی اپنے والدین کا احترام کرتی ہے ویسے ہی برتاؤ وہ بھی اپنی بیوی کے والدین کے ساتھ رہے۔ داماد کو چاہیے کہ جو حد شریعت نے طے کی ہے ان حدود کی پاسداری کرے، کیونکہ نکاح صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی زوجیت کے لیے صرف اس کی بیوی حلال ہوتی ہے۔ لہٰذا باقی رشتوں کے ساتھ برتاؤ میں ایک مرد کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ داماد اور ساس میں کوئی ایسا معاملہ چل پڑے جس کی وجہ سے ان کے تعلقات میں بدنیتی شامل ہو گئی اور ایک دوسرے سے اس طرح سے قریب ہو گئے جس میں شہوت کا عمل دخل ہو، تو اس مرد کے لیے اس کی بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو چاہیے کہ مفتی حضرات سے اس صورت کے بارے پوچھ لیا جائے، کیونکہ وہی بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کہ معاملے کی سنگینی کیا ہے اور نکاح ساقط ہو چکا ہے یا نہیں۔ یہ باتیں آپ کو اسلام کی تعلیمات کے پیش نظر بتائی گئی ہیں۔ اگر کوئی ان کو تنگ نظری کہے تو یہ اس کا قصور ہے، کیونکہ ہم دنیا داری میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ایسی باتیں ہمیں تنگ نظری محسوس ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔